237ویں رات شہرزاد نے کہا۔ جب ابن منصور نے کہا کہ وہ بصرے کی سیر کرتا کرتا ایک پھاٹک پر رکا تو اسے ایک غمزدہ نغمہ سنائی دیا، اور جب وہ اس گھر کے پردے کو سرکا کر اندر دیکھنے لگا اور اسے ایک نہایت خوبصورت اور حسین لڑکی دکھائی دی تو اب ابن منصور نے خلیفہ کو بتایا کہ ابھی میں پردے میں سے اسے جھانک ہی رہا تھا کہ اس نے نظر اٹھائی اور مجھے دروازے پر کھڑا دیکھ کر اپنی لونڈی سے کہا کہ دیکھ دروازے پر کون ہے۔ اب لونڈی دروازے کی طرف بڑھی اور میرے پاس آ کر کہنے لگی، اے بوڑھے، تجھے شرم نہیں آتی؟ بڑھاپا اور عیب؟ میں نے کہا کہ بڑھاپے کو تو میں جانتا ہوں، جہاں تک عیب کا سوال ہے تو میرے خیال میں عیب کی تو کوئی بات میں نے کی نہیں۔ اس پر لونڈی کی مالکہ بولی، اس سے بڑھ کر اور کون سا عیب ہو سکتا ہے کہ اپنا گھر چھوڑ کر دوسروں کے گھروں میں گھستا چلا آتا ہے اور اپنی بیوی کو چھوڑ کر دوسرے شخص کی بیوی پر نظر ڈالتا ہے۔ میں نے کہا، اے میری آقا، میں اس میں معذور ہوں۔ اس نے پوچھا، تو کس طرح معذور ہے؟ میں نے جواب دیا، میں پردیسی ہوں اور مجھے اتنی پیاس لگی ہے کہ مارے پیاس کے مرا جا رہا ہوں۔ اس نے کہا، تیرا عذر معقول ہے، اور اس نے اپنی لونڈی کو بلا کر کہا، اے لطف، سونے کے کوزے سے اسے پانی پلا۔ لونڈی ایک سونے کا کوزہ لے آئی جس میں موتی اور ہیرے جڑے ہوئے تھے، پانی میں مشک کی لپٹ آ رہی تھی اور کوزہ سبز ریشم کے رومال سے ڈھکا ہوا تھا۔ اب میں پانی ٹھہر ٹھہر کر اور گھونٹ گھونٹ پینے لگا اور کن اکھیوں سے اس لڑکی کی طرف دیکھتا جاتا۔ بڑی دیر تک پانی آہستہ آہستہ اپنے گلے سے اتارتا رہا جیسے میرا گلا کوئی چھننی ہو، اور بڑی دیر کے بعد میں نے کوزہ لونڈی کو واپس دے دیا، مگر میں اپنی جگہ سے نہ اٹھا۔ اب لڑکی نے کہا، اے بوڑھے، اپنا راستہ لے۔ میں نے کہا، اے میری آقا، میں کچھ سوچ رہا ہوں۔ اس نے پوچھا، تو کیا سوچ رہا ہے؟ میں بولا، زمانے کا ہیر پھیر اور حادثوں کا پیش آنا۔ اس نے کہا، تیرا کہنا سچ ہے، واقعی زمانہ عجیب عجیب باتیں کرتا ہے، لیکن تو نے زمانے کی کون سی ایسی بات دیکھی کہ سوچ میں پڑ گیا؟ میں نے کہا، مجھے اس گھر کے مالک کی یاد آ رہی ہے، جب وہ زندہ تھا تو میرا دوست تھا۔ اس نے پوچھا، اس کا نام کیا تھا؟ میں نے کہا، محمد بن علی جوہری، اور وہ بڑا مالدار تھا، معلوم نہیں کہ اس نے کوئی اولاد بھی چھوڑی ہے یا نہیں۔ اس نے کہا، ہاں چھوڑی ہے، ایک بیٹی بدور، اور جسے اس کی ساری دولت ورثے میں ملی ہے۔ میں نے کہا، شاید تو ہی اس کی بیٹی ہے۔ اس نے کہا، ہاں، اور مسکرا دی۔ اب اس نے کہا، اے بوڑھے، تو بہت باتیں کر چکا، اب چلتا ہو۔ میں نے کہا، جاؤں گا تو صحیح، لیکن میں یہ دیکھتا ہوں کہ تیری صورت اتری ہوئی ہے، اپنا حال بتا، شاید خدا میرے ہاتھ سے تجھے خوشی عطا کر دے۔ اس نے کہا، اے بوڑھے، اگر تو بھید رکھ سکتا ہے تو میں اپنا بھید تجھ پر ظاہر کروں گی، لیکن یہ بتا کہ تو ہے کون، تاکہ میں سمجھوں کہ تو رازداری کے قابل ہے بھی یا نہیں۔ میں نے کہا، اے میری آقا، اگر تو جاننا چاہتی ہے کہ میں کون ہوں تو سن، میرا نام علی بن منصور خلی دمشقی ہے، اور میں امیر المومنین ہارون الرشید کا ندیم ہوں۔
میرا نام سنتے ہی وہ کرسی سے اٹھ کھڑی ہوئی اور اس نے مجھے سلام کیا اور کہا، اے ابن منصور، خوش آمدید۔ اب میں تجھ پر اپنا حال بیان کروں گی اور تجھے اپنے راز کا امانت دار بناؤں گی۔ سن، میں ایک عاشق ہوں مگر جدائی میں مبتلا۔ میں نے اس سے کہا، اے میری آقا، تو حسین ہے، تیرا معشوق بھی حسین ہوگا، آخر وہ کون شخص ہے جس پر تو عاشق ہے؟ اس نے جواب دیا، اے میرے آقا، اس کا نام جبیر بن عمیر شیبانی ہے جو بنو شیبان کا سردار ہے۔ یہ کہہ کر اس نے ایک جوان کا حلیہ بیان کیا جس سے زیادہ خوبصورت بصرے میں تو ہوگا نہیں۔ میں نے کہا، اے میری آقا، کیا تمہارے درمیان کوئی ملاقات یا خط و کتابت بھی ہوئی ہے؟ اس نے کہا، ہاں، لیکن اس کا عشق محض زبانی تھا، دل سے نہیں تھا، کیونکہ اس نے نہ اپنا وعدہ پورا کیا اور نہ عہد و پیمان پر قائم رہا۔ میں نے کہا، اے میری آقا، تم میں جدائی کس طرح ہوئی؟ اس نے کہا، اے میرے آقا، سن، جدائی کا سبب یہ ہوا کہ ایک دن میں بیٹھی ہوئی تھی اور یہی لونڈی میرے بالوں میں کنگھی کر رہی تھی، اور کنگھی کرنے کے بعد اس نے میری چوٹی گوندھی۔ اب میرا حسن اسے بھلا معلوم ہوا اور اس نے جھک کر میرے رخسار کو بوسہ دیا۔ ہمیں اس کا علم نہ تھا کہ وہ آنے والا ہے، اور وہ اچانک آ گیا اور اس نے دیکھا کہ لونڈی میرا رخسار چوم رہی ہے، جس پر وہ فوراً ناراض ہو کر الٹے پاؤں لوٹ گیا، اور اس نے اپنے دل میں ٹھان لی کہ وہ پھر کبھی مجھ سے نہ ملے گا۔ اس دن سے آج تک وہ میرے پاس نہیں پھٹکا، اور اے ابن منصور، نہ اس نے خط لکھا نہ میرے خط کا کوئی جواب دیا۔ میں نے کہا، پھر تو کیا چاہتی ہے؟ اس نے جواب دیا، تجھے اس کے پاس ایک خط دیکھ کر بھیجنا چاہتی ہوں، اگر تو جواب لے آئے تو میں تجھے 500 دینار دوں گی، اور اگر بغیر جواب کے لوٹے تو تیرے آنے جانے کا خرچ 100 دینار۔ میں نے کہا، جیسی تیری مرضی۔ اس نے کہا، بصر و چشم، اور پھر لونڈی سے دوات، کاغذ اور قلم منگوایا، خط لکھا اور مہر لگا کر مجھے دے دیا۔ میں خط لے کر جبیر بن عمیر شیبانی کے گھر پہنچا۔ معلوم ہوا کہ وہ شکار پر گیا ہوا ہے۔ بیٹھ کر اس کا انتظار کرنے لگا۔ ابھی مجھے بیٹھے تھوڑی ہی دیر گزری ہوگی کہ وہ شکار سے لوٹ آیا۔ اے امیر المومنین، جب میں نے اسے گھوڑے پر دیکھا تو اس کے حسن و جمال کو دیکھ کر میری عقل دنگ رہ گئی۔ جب وہ اتر کر میرے پاس آیا اور اس نے نظر اٹھا کر مجھے دیکھا تو اس نے مجھے گلے لگا کر سلام کیا۔ مجھے ایسا معلوم ہوا کہ گویا میں نے ساری دنیا و ما فیہا کو گلے لگا لیا۔ اس کے بعد وہ مجھے اپنے ساتھ لے کر مکان کے اندر گیا، اپنے فرش پر بٹھایا اور کھانے کی میز منگوائی۔ وہ خراسانی خولنج کی بنی ہوئی تھی اور اس کے پائے سونے کے تھے۔ اس پر ہر قسم کے کھانے، طرح طرح کے تلے ہوئے اور بھنے ہوئے گوشت لگائے گئے، اور اسی طرح کی دوسری چیزیں۔ اب شہرزاد کو صبح ہوتی دکھائی دی اور اس نے یہ کہانی بند کر دی۔